جب اللہ نے محمد کو فاطمہ عطا کیا تو نماز میں ہم اور آپ سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے محمد میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ جب اس آیت کی تفسیر ہوئی کہ کوثر سے مراد کیا ہے تو امام معصوم بیان کرتے ہیں کوثر سے مراد ہماری جدہ ماجدہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، امام نے بیان کیا کہ کوثر سے مراد میری دادی سیدہ فاطمہ ہے۔ اب میں آپ کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں۔ محمد مصطفیٰ اس نبی کا نام ہے کہ اللہ کو اپنے اس نبی سے اتنی محبت تھی کہ جب نبی اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ آواز دیتا تھا قم اللیل الا قلیلا، اے محمد نمازیں پڑھیے لیکن کم پڑھا کیجیے، آپ کے پاؤں میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو زیادہ تھکائیے نہیں۔ اللہ نے کہا عبادت کیجئے میری لیکن کم، آپ کو زحمت ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو اپنی عبادت میں مصروف دیکھا تو کہا کہ عبادتوں میں کمی کیجئے، آپ کو تھکاوٹ ہو تھکن ہو مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جب محمد کو فاطمہ عطا کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد میں نے آپ کو فاطمہ عطا کیا، تو وہ اللہ جو کہتا قم اللیل الا قلیلا، اس نے کہا فصل لربک وانحر، اے محمد میں نے فاطمہ عطا کیا، میری نماز بھی پڑھیے، میری بارگاہ میں قربانی بھی پیش کیجئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فاطمہ عطا کیا ہے، تو اب آپ نمازیں بھی پڑھیے، قربانی بھی پیش کیجئے۔ ہم اگر اپنے دل میں ولایت فاطمہ کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں تو ہماری نماز ہماری عبادت اگر کم ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا، جب محمد کو فاطمہ دے کر اللہ کہہ رہا ہے نمازوں میں اضافہ ہونا چاہیے، تو اگر ہماری نماز کم ہے، اگر ہماری عبادت کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی شہزادی ہمیں دیکھنا چاہتی ہیں ہم اس معیار پہ نہیں ہیں۔ 18 سال کی زندگی عزیزان گرامی، فقط 18 سال، اس زندگی میں شہزادی نے بیٹی کے کردار کو بھی نبھایا، اس مختصر سی عمر میں زوجہ کے کردار کو بھی نبھایا، اور اس مختصر سی عمر میں آپ نے ماں کے عظیم کردار کو نبھایا۔ شہزادی جب بیٹی تھی تو بیٹی کے کردار کو نبھا کر اس معیار پہ پہنچایا کہ محمد مصطفیٰ نے کہا فاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ آپ تو اپنے باپ کی ماں ہیں۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، جب یہی فاطمہ رشد و ہدایت پا کے جوان ہونے لگی رسالت کے چمنستان میں، جب علی سے آپ کا عقد ہوا تو علی کے گھر میں جب فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں تو اس وقت جب کل کی مجلس کا وہ جملہ یاد کیجئے، پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو شوہر کی حیثیت سے علی نے کہا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، یا نبی اللہ میں نے اللہ کی عبادت اللہ کے دین کی خاطر شریعت میں اپنی اس ہمسر کو بہترین مددگار پایا۔ ماں کی حیثیت سے جب آپ آگے بڑھی تو کیا کہنے عصمت کے اس خاندان کے روشن چاند کو کہ امام حسن و امام حسین کے جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میں ایک بات تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اور 2 دن کی مجلس اسی ایک واقعے تک منحصر ہے۔ میں آپ کی ذمہ داری بڑھاؤں گا، مجلس کے بعد بھی سوچئے گا کہ ہم فاطمہ کی محبت رکھ کر جا رہے ہیں، فاطمہ کی محبت رکھ کے اس دنیا میں آئے۔ عزیزان گرامی، روایت کے جملے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو اتنا پریشان انسان ہوگا، اتنی مشکل میں گرفتار ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن ہم جس فاطمہ کو مانتے ہیں، یہ شہزادی اس دنیا میں جب تک رہی ہمارے حق میں دعائیں کرتی رہی۔ علماء سے آپ نے سنا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت کے واقعے کو پیش کیا جا رہا تھا تو شہزادی نے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میرے بیٹے حسین کو روئے گا کون؟
تو رسول اللہ نے جبریل کے حکم سے، جبریل کے بتائے ہوئے اس تمام واقعے کے ذیل میں بی بی فاطمہ کو وہ تمام احوال سنائے کہ قوم اللہ پیدا کرے گا کہ جو آپ کے لال کی عزاداری میں اپنے آپ کو یہ قوم مصروف رکھے گی۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے شہزادی نے ہمارے حق میں دعائیں کی۔ پوری دنیا میں آپ اپنے منظرنامے کو دیکھیے، آپ اپنی تاریخ دیکھیے، ہسٹری دیکھیے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آل محمد کے چاہنے والے، آل محمد کے شیعہ ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی محمد کے نام لینے والے ہیں، انہیں کس قدر ظلم و بربریت کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ صدیوں سے بغداد کی تاریخ دیکھیں، جب شیعت کا کاروان وہاں سے آگے بڑھا تو ہماری قوم کو دیواروں میں زندہ چنوایا گیا۔ ختم ہونا ہوتا تو وہیں ختم ہو جاتے۔ حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ جب تک اس کے دسترخوان پہ شیعوں کو کاٹ کے اس کے خون کو پیالے میں رکھ کر اس کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا تھا، تب تک وہ ناشتہ نہیں کرتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ہمیں ختم ہونا ہوتا تو ہم وہیں ختم ہو گئے ہوتے۔ تاریخ آگے بڑھی، آپ کہیں گے مولانا یہ بہت پرانی بات ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو ابھی یہ 20 سال 25 سال کی بات کہ جو ہمارے سامنے ہے، یہ عراق کا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے۔ داعش نے سیریا میں حملہ کیا، سیریا سے حملہ کرنے کے بعد عراق میں یہ داخل ہوئے۔ عراق میں داخل ہونے کے بعد عزیزو 4-5 سال پہلے تک میں جب نجف تحصیل علم کی خاطر گیا، 2017 کی بات کر رہا ہوں، ایک ایک دن میں اتنے جنازے مولا علی کے حرم میں آتے تھے کہ آنکھیں دیکھ دیکھ کر جنازے کو اشکبار ہوتی تھی۔ ختم ہونا ہوتا تو ختم ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود ذرا انصاف سے بتانا، ہماری قوم بے عزت دنیا میں عزت کے ساتھ زندہ ہے۔ نہیں شاید جملہ نہیں پہنچا، توجہ فرمائیے گا۔ اس بے عزت دور میں کہ جہاں پہ عزتوں کا کوئی معیار نہیں ہے، شراب نوشی کو عزتوں کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، گناہ کرنے پہ لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں، دین کے پلیٹ فارم سے بینر مولا علی کے نام کا ہوگا، کام بنی امیہ کا لوگ کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا دیدانے کا۔ اس کے باوجود ہماری قوم آج عزتوں کے ساتھ زندہ ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کس کے سبب؟ اس عظیم المرتبت بی بی نے اس وقت سے لے کر آج تک ہمیں اپنی دعاؤں میں فراموش نہیں کیا۔ آج بھی شہزادی ہمارے حق میں دعائیں کرتی ہیں، اور یہ دعا بی بی فاطمہ نے اس انداز میں کی ہے کہ اللہ نے ضمانت لی ہے۔ رسول اسلام بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا روز آئے گا، اپنی آخرت کو بنائیں اسی عزائے فاطمی کی مجلس۔ شہزادی کو برائی کرنے والے افراد نہیں چاہیے، اور اتنا ہمارے نوجوان بھائیوں یاد رکھے کہ اگر ہماری جسم میں، ہماری روح میں، ہمارے وجود میں کثافت اور برائی ہوگی تو دنیا میں ہم کہیں پہنچ جائیں، آل محمد کی بارگاہ میں پہنچ کے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ توجہ فرمائیے گا۔ آل محمد علیہ السلام نے یہ عزائے فاطمی کی مجلسوں کا انعقاد اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جو ہم وائرس کی دنیا میں رہ رہے ہیں، آل محمد کی بارگاہ میں ذکر فاطمہ کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیں۔ رسول اسلام کے اس قول کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، محشر کا میدان آئے گا، سارے لوگ پریشان، مضطرب، بے چین، ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھیں گے تو اپنے آپ کو چھپا لے جائیں گے کہ دنیا میں یہ مجھے مقدس جانتا تھا، میری عزت کرتا تھا، لیکن یہاں تو آج میرا ہاتھ میرے خلاف بول رہا ہے، میری آنکھ میرے خلاف بول رہی ہے۔ اس محشر کے میدان میں جس کی محبت کام آئے گی، اس شہزادی کا نام فاطمہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ شہزادی کے شایان شان بلند ترین صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، روایت کے جملے ہیں، رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا روز جب آئے گا تو اس وقت ایسے لوگوں کو فاطمہ کی شفاعت نصیب ہوگی کہ جن کے دل میں میری لخت جگر پارے جگر سیدہ فاطمہ کی ولایت و محبت ہوگی۔ شہزادی اللہ کو آواز دیں گی، یا اللہ، اہل محشر کے درمیان فاطمہ اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ کی آواز گونجے گی، فاطمہ تم جسے چاہو داخل جنت کر لو۔ فاطمہ کی اس آواز کے بعد شہزادی جب اللہ کا شکریہ ادا کریں گی تو لوگ داخل جنت ہوں گے کہ جو خدمت سیدہ کیا کرتے تھے۔
آپ اور ہم اگر دنیا میں کسی کو فاطمہ کے نام پر ایک گلاس پانی بھی پلا لے جائیں تو قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو بھی حق شفاعت عطا کرے گا. صلوات تو پڑھے محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، وہ عظیم المرتبت بیوی، اس نے ہمیں اس عمر میں کہ جس عمر میں لڑکیاں نوجوان ہوتی ہیں، شہزادی کی عمر مبارک حیات طیبہ کو ملاحظہ، 18 سال کی زندگی. کس کی بیٹی؟ مختار کائنات کی بیٹی. کس کی زوجہ؟ مولا کائنات کی زوجہ. کس کی ماں؟ حسنین علیہ السلام کی ماں. کیسے اس دنیا سے گئی؟ اس دنیا سے ایسے نہیں کہ رولا رولا کر دنیا سے بھیجا گیا، ستا ستا کر دنیا سے بھیجا گیا. ہم اور آپ خاموش ہیں آج. کیوں خاموش ہیں؟ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں. شہزادی ہماری ہدایت کے لیے رسول اسلام کی بارگاہ سے ایک گفتگو آئی ہمارے سامنے. رسول اسلام آئے بی بی فاطمہ کے گھر میں. کیا دیکھا کہ فاطمہ سونے کے لیے بستر تیار کر رہی ہے، آمادہ ہو رہی ہیں، رات میں اللہ کی عبادت کر کے سونے جا رہی ہیں. رسول اسلام نے کہا بیٹی فاطمہ جب بھی تم سونے جاؤ بستر پہ تو 4 کام کر کے سویا کرو. فاطمہ نے سوال کیا، یا اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نمائندے، مجھے یہ بتائے وہ 4 کام کون سے ہیں کہ جو ہدایت بشریت کے لیے کافی ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی جب بھی سونے جاؤ. رسول اسلام بیان کر رہے تھے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا بی بی فاطمہ کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا. کبھی کبھی سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جواب دوسروں تک پہنچے. رسول اسلام کی بیٹی نے کہا کہ بابا بتائیں وہ 4 کام کون سے ہیں. شہزادی کے سوال پر رسول اسلام نے کہا بیٹی جب بھی بستر پہ سونے جاؤ، ہم اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، جب بھی سونے جاؤ تو 1 حج 1 عمرہ کر کے سو. تمام نبی کو حضرت آدم سے لے کر اپنے پیغمبر تک سب کو اپنا شفیع شافع محشر بنا کے سو. دنیا میں جتنے مومن و مومنات ہیں سب کو راضی کر کے سو، اور ایک رات میں سونے سے پہلے 1 قرآن ختم کر کے سو. نبی اللہ کے اس قول کو سننے کے بعد بی بی فاطمہ نے کہا کہ یا نبی اللہ، اے میرے بابا، ایک رات میں اتنی عبادت ہم کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ رسول السلام نے کہا کہ بیٹی بہت آسان ہے، اللہ نے ہدایت کے خزانے ہمیں عطا کیے ہیں. اگر تم چاہتی ہو کہ اگر سونے سے پہلے حج اور عمرہ کا ثواب تمہیں مل جائے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 مرتبہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو. 1 حج 1 عمرے کا ثواب اللہ تمہیں عطا کرے گا. اگر تم چاہتی ہو کہ 1 قرآن ختم کر کے سو تو 3 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے سو. 1 قرآن کا اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا. اگر تم یہ چاہتی ہو کہ دنیا کے تمام مومن و مومنات تم سے راضی رہیں تو 1 فقرہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے طور پہ کہو، اللہم اغفر للمومنین والمومنات، اے اللہ تمام مومن و مومنات کو تو بخش دے، ان کے گناہوں سے انہیں آزاد کر دے. اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمام نبی تمہارے شفیع بن جائیں تو ہم پر صلوات پڑھ کے سویا کرو. اللہم صلی علی محمد.